ابا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا وہ واقعی آ جاتے ہیں؟ میری آواز میرے اپنے کانوں میں ایک کمزور سی سرگوشی لگی۔ ابا نے تسبیح کے دانے روک کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح شفقت تھی، مگر آج اس میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ زینب، میری بیٹی، کچھ دروازے بند ہی رہیں تو اچھا ہے۔ مغرب کا وقت پردے اٹھنے کا وقت ہے، اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جنہیں انسان کی آنکھیں دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی، خاص طور پر جب تم انہیں ان کا اپنا کلام سنا کر بلاؤ۔ سورۃ الجن حق ہے، مگر اس کا ایک وقت ہے، اور مغرب کے فوراً بعد کا وقت ان کا وقت ہے۔ اگر پڑھ لی تو وہ ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے ذہن میں کسی گہری کھائی کی بازگشت کی طرح گونج رہے تھے۔ وہ سردیوں کی ایک شام تھی۔ سورج جیسے ہی گاؤں کے افق میں ڈوبا، نور پور کے کچے مکانوں پر اندھیرا کسی کالی چادر کی طرح پھیل گیا۔ درختوں کے سائے گہرے ہو کر ایک دوسرے میں مل رہے تھے، جیسے کوئی راز چھپا رہے ہوں۔ آج میرا دل ابا کی نصیحت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ گھر میں غربت کا اندھیرا، ابا کی بیماری کا اندھیرا، اور دواؤں کی بڑھتی قیمتوں کا اندھیرا، ان سب نے مل کر میرے دل کے خوف کو دبا دیا تھا۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا، آج میں اللہ سے معجزہ مانگ کر رہوں گی۔ آج میں وہی کروں گی جس سے ابا روکتے تھے۔ کاش کوئی معجزہ ہو جائے، اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ میرے دل کی گہرائی سے یہ دعا نکلی، اور میں جانتی تھی کہ اس دعا کی قبولیت کا راستہ اسی دروازے سے ہو کر جاتا ہے جسے کھولنے سے مجھے منع کیا گیا تھا۔ میرا نام زینب ہے، اور اس گاؤں کے لوگ مجھے نوری زینب کہتے ہیں، شاید اس لیے کہ میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، یا شاید اس لیے کہ گاؤں کی عورتیں کہتی ہیں کہ میرے چہرے پر ہر وقت وضو کا نور رہتا ہے۔ میں ان باتوں پر صرف مسکرا دیتی ہوں۔ نور تو اللہ کا ہوتا ہے، ہم تو مٹی کے کمزور انسان ہیں۔ میرے ابا کاشف صاحب گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کے مؤذن ہیں، ایک ایسے نیک اور صابر انسان کہ میں نے انہیں کبھی اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا۔ ان کی کل کائنات مسجد کا حجرہ، اذان کی آواز اور قرآن کے اوراق تھے۔ میری ماں حلیمہ بی بی ایک جیتی جاگتی ہمت کی تصویر ہے۔ وہ سارا دن گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سیتی ہیں تاکہ گھر کا خرچ پورا ہو سکے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، اور میں سب سے بڑی ہوں۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی اسکول جاتے ہیں، ایک بہن 7 سال کی ہے، اور سب سے چھوٹا بھائی ابھی گود میں ہے۔ ہمارا گھر کچا تھا، غربت تھی، مگر دلوں میں عجیب سکون تھا۔ میں نے خود 10ویں جماعت تک پڑھا۔ میں گاؤں کی واحد لڑکی تھی جو اتنی دور تک پڑھی، مگر ابا کی بیماری اور گھر کے حالات نے مجھے کتابیں چھوڑ کر سلائی مشین پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ اب میرا دن گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھانے اور رات اپنی ماں کی سلائی میں ہاتھ بٹانے میں گزرتی۔ میں اپنی زندگی سے خوش تھی، خاص طور پر مغرب کے وقت سے مجھے عشق تھا۔ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ مغرب کے وقت آسمان کھلتا ہے اور دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ میں دیر تک جائے نماز پر بیٹھی اللہ سے باتیں کرتی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے میری دعاؤں میں خوشی کم اور فریاد زیادہ ہو گئی تھی۔ ابا کی کھانسی راتوں کو بڑھ جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے، اور دوائیں بہت مہنگی ہیں، ایسی دوائیں جو ہماری پہنچ سے بہت دور تھیں۔ میں نے اماں کو چپکے چپکے اپنی شادی کے لیے بنائے گئے پرانے زیور بھی بیچتے دیکھا تھا، مگر وہ پیسے بھی چند ہفتوں میں ختم ہو گئے۔ آج صبح ہی حکیم نے جواب دے دیا تھا، بی بی یہ میرے بس کی بات نہیں، انہیں شہر لے جاؤ۔ اور شہر لے جانے کا مطلب تھا موت کے منہ میں دھکیلنا، کیونکہ ہمارے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں سارا دن ایک عجیب سی کیفیت میں رہی، جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ میں نے بچوں کو پڑھایا، گھر کا کام کیا، مگر میرا دماغ ایک ہی جگہ اٹکا تھا۔ ابا کی وہ بات، اگر پڑھ لی تو وہ ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ مجھے معجزہ چاہیے تھا، اور میں اس معجزے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی، چاہے اس کی قیمت مجھے جنات کو دیکھ کر ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ میں سوچتی تھی اگر وہ ظاہر ہو بھی گئے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، کیا وہ ایک بیٹی کی فریاد نہیں سنیں گے؟ یا شاید وہ مجھے مار دیں گے؟ میرا دل خوف اور امید کے درمیان جھولتا رہا۔ جیسے ہی مغرب کی اذان کی آواز فضا میں بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا، پانی کی ٹھنڈی بوندیں میرے چہرے پر پڑیں تو میرا کانپتا جسم کچھ سنبھلا۔ میں نے کمرے میں جائے نماز بچھائی۔ اماں دوسرے کمرے میں ابا کو شوربہ پلا رہی تھی، اور بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اذان ختم ہوئی، اور اسی لمحے دروازے پر کسی نے بہت آہستہ سے دستک دی، جیسے کوئی ناخن سے لکڑی کو کھرچ رہا ہو۔ میرا دل ڈوب گیا۔ کیا وہ اتنی جلدی آ گئے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، صرف ایک اور ہلکی سی دستک۔
میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، مگر باہر گہری خاموش تاریکی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہوا ساکت تھی، جیسے کسی نے سانس روک لیا ہو۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر میرے دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ میں واپس آئی، دروازہ مضبوطی سے بند کیا اور جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ ابا کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، مت کرنا زینب، انسان کا دل کمزور ہے۔ مگر آج میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ آج مجھے دیکھنا تھا کہ میری مجبوری بڑی ہے یا میرا خوف۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کانپتے ہاتھوں کو باندھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز مجھے اپنی ہی نہیں لگی، وہ اتنی بھاری اور گہری تھی۔ میں نے سورۃ الجن کی تلاوت شروع کر دی، 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت۔ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی، کمرے کی فضا بدلنے لگی۔ ہوا جو پہلے ہی رکی ہوئی تھی، اب جیسے جم سی گئی ہو۔ مجھے اپنا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ کمرے میں جلنے والے پرانے چراغ کی لو جو ہمیشہ سکون سے جلتی تھی، اب بری طرح سے کانپنے لگی۔ وہ کبھی دائیں مڑتی، کبھی بائیں، جیسے کوئی نادیدہ وجود اس کے گرد تیزی سے چکر لگا رہا ہو۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا، پسینے کے قطرے میری پیشانی پر ابھر آئے، لیکن میں نے تلاوت جاری رکھی۔ میں جانتی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی مجھے سن رہا تھا، کوئی بہت قریب آ چکا تھا۔ تلاوت جا رہی تھی کہ اچانک وہ کھڑکی جو برسوں سے بند تھی اور جسے کھولنے کے لیے زور لگانا پڑتا تھا، ایک زوردار دھماکے سے کھلی اور پھر بند ہوئی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ میں چیخ پڑی۔ میری آواز میرے حلق میں ہی دب گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی، کھڑکی بند تھی، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے تلاوت روک دی۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر میرے پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ نہیں زینب، تو کمزور نہیں پڑ سکتی، تو نے معجزہ مانگا ہے، اب ہمت کر، اگر آج ڈر گئی تو ابا کو کھو دے گی۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کی، آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے اور میں نے کانپتے ہونٹوں سے باقی صورت مکمل کی۔ آخری آیت ختم ہوئی تو کمرے میں ایک مکمل خوفناک قبر جیسا سناٹا چھا گیا، اور پھر اس سناٹے کو ایک مدھم سی روشنی نے توڑا۔ روشنی چراغ کی نہیں تھی، یہ کسی اور ہی دنیا کی لگتی تھی، جیسے چاندنی کو کسی نے نچوڑ کر کمرے میں پھیلا دیا ہو۔ میرے سامنے جائے نماز سے چند قدم دور ایک سایہ ابھرا۔ میں اپنی جگہ جم گئی، میرا جسم بے جان ہو رہا تھا، میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ سایہ لمبا تھا، اس کا قد چھت کو چھو رہا تھا، مگر اس کا وجود ٹھوس نہیں تھا، وہ روشنی سے بنا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، مگر اس میں 2 آنکھوں کی جگہ 2 روشن نقطے تھے، اور ان آنکھوں میں غصہ نہیں، ایک عجیب سا سکون تھا جو اس کے ہیبت ناک قد سے بالکل مختلف تھا۔ میں سانس لینا بھول گئی، میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی مخلوق کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر وہ سایہ بولا اور اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی، مگر الفاظ بالکل واضح تھے، جیسے کوئی میرے دماغ کے اندر بول رہا ہو۔ ہم تیری تلاوت سننے آئے تھے، انسان کی زبان سے اتنی پاک تلاوت صدیوں بعد سنی ہے۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی، میں نے چیخنا چاہا، بھاگنا چاہا، مگر میرے پاؤں زمین نے پکڑ لیے تھے۔ میں صرف اتنا کہہ سکی، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میری آواز ایک گھٹی ہوئی سسکی جیسی تھی۔ وہ روشن سایہ میری طرف جھکا اور مجھے لگا جیسے کمرے کا درجہ حرارت ایک دم گر گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا یا میں بے ہوش ہوتی، وہ روشنی سمیت غائب ہو گیا، ایسے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ کمرے میں صرف چراغ کی ٹمٹماتی لو اور میری تیز سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔ اس رات کے بعد میری پریشانی ختم نہیں ہوئی بلکہ مزید بڑھ گئی۔ میں نے معجزہ مانگا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس معجزے کی شکل اتنی خوفناک ہوگی۔ میں اس رات سو نہیں سکی، بار بار وہی روشن چہرہ، وہ ہیبت ناک قد اور وہ گہری آواز میرے ذہن میں گونجتی رہی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں ہمت کر کے صحن میں گئی۔ اماں صحن میں رکھی پرانی سلائی مشین کے پاس حیران کھڑی تھی۔ یہ مشین پچھلے ہفتے ٹوٹ گئی تھی، اس کا کوئی اہم پرزہ خراب ہو گیا تھا اور ابا کے پاس اس کی مرمت کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا اماں؟ اماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت اور تھوڑا سا خوف تھا۔ زینب، یہ کس نے ٹھیک کی؟ میں نے مشین کو دیکھا، وہ بالکل نئی لگ رہی تھی۔ اس کا ٹوٹا ہوا پرزہ جڑا تھا، اس پر تیل لگا ہوا تھا اور وہ ایسے چمک رہی تھی جیسے ابھی بازار سے لائی ہو۔ میں اس چمکتی ہوئی سلائی مشین کو گھور رہی تھی۔ اماں بار بار اسے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ زینب، یہ کس نے بنایا؟ ان کی آواز میں ایک بے یقینی تھی۔ میں چپ رہی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ یہ کس نے کیا ہے؟ میں کیا کہتی کہ میں نے مغرب کے فوراً بعد کیا پڑھا تھا؟ اور پھر میں نے اسے سنا،
وہ آواز میرے کانوں میں نہیں بلکہ میرے دماغ میں گونجی، اتنی ہی گہری، اتنی ہی پرسکون جتنی رات کو تھی۔ ہم تیری مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں، رب کی امانت ہے تو۔ ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتری۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، صحن میں اماں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ آواز صرف مجھے سنائی دی تھی۔ مدد؟ کیا یہ مدد تھی یا میری روح کا سودا؟ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا تھا۔ میں نے معجزہ مانگا تھا مگر اللہ سے مانگا تھا، اس کی نادیدہ ہیبت ناک مخلوق سے نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں آئندہ کبھی بھی مغرب کے وقت وہ صورت نہیں پڑھوں گی۔ میں بھوکی مر جاؤں گی، ابا کو تکلیف میں دیکھ لوں گی مگر ان سایوں سے مدد نہیں لوں گی۔ کئی دن گزر گئے، میں نے خود کو گھر کے کاموں میں غرق کر دیا۔ میں اماں کے ساتھ مل کر اس نئی ٹھیک ہو جانے والی مشین پر کپڑے سیتی رہی۔ اس مشین کی آواز اب مجھے کسی چڑیل کا کہکہا لگتی تھی۔ میں 5 وقت نماز پڑھتی مگر جائے نماز پر بیٹھتے ہی میرا دھیان بھٹک جاتا۔ مجھے لگتا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میرے کندھے کے پیچھے کھڑا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے مجھے لگتا کہ کوئی میرے بستر کے پاس سے گزرتا ہے۔ میں ڈر کر آنکھیں کھولتی تو کمرے میں مکمل اندھیرا ہوتا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، ان کی کھانسی اب بھی ویسی ہی تھی بلکہ شاید بڑھ گئی تھی۔ وہ دوا جو حکیم نے دی تھی ختم ہو چکی تھی اور نئی لانے کے پیسے نہیں تھے۔ میں اپنی ضد پر اڑی رہی، نہیں میں ان سے مدد نہیں مانگوں گی، میں اللہ سے مانگوں گی، تہجد میں مانگوں گی، رو رو کر مانگوں گی، مگر مغرب کے سائے نہیں، وہ میرے گھر پر نہیں آئیں گے۔ میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ میں روتی گڑ گڑاتی، یا اللہ ابا کو شفا دے دے، مجھے ان سایوں سے بچا لے، مگر کچھ نہیں بدلا۔ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ ایک رات ابا کی حالت بہت بگڑ گئی۔ انہیں اتنی شدید کھانسی اٹھی کہ سانس رکنے لگا، ان کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ اماں چیخنے لگی، زینب پانی لاؤ، زینب حکیم کو بلاؤ۔ میں بھاگ کر پانی لائی۔ ابا نے 2 گھونٹ پیے مگر کھانسی نہ رکی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ان کا گلا دبا رہا ہو۔ میں رو رہی تھی، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم۔ اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری ضد میرے ابا کی جان سے بڑی نہیں ہے۔ صبح ہوتے ہی اماں مجھے لے کر گاؤں کے واحد ڈاکٹر کے پاس گئی، جو قصبے سے ہفتے میں صرف 1 بار آتا تھا۔ ڈاکٹر نے ابا کو دیکھا، کچھ کاغذوں پر لکھا اور مایوسی سے سر ہلایا۔ بی بی، ان کے پھیپھڑوں میں انفیکشن بہت بڑھ گیا ہے، حکیم کی پریوں سے کام نہیں چلے گا۔ میں یہ دوائیں لکھ رہا ہوں، یہ بہت مہنگی ہیں مگر ان کے بغیر یہ بچ نہیں پائیں گے۔ ڈاکٹر کی آواز میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ بہت مہنگی ہیں۔ اماں نے پرچہ ہاتھ میں لیا اور ہم چپ چاپ گھر آ گئے۔ اماں نے اپنا آخری زیور، اپنی ناک کی کیل بھی بیچ دی مگر اس سے صرف 2 دن کی دوا آئی۔ تیسرے دن دوا پھر ختم ہو گئی اور ابا کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ اس رات میں ٹوٹ گئی۔ میں نے ابا کو بستر پر کراہتے دیکھا، اماں کو جائے نماز پر روتے دیکھا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سہمے ہوئے دیکھا۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میں اٹھی، وضو کیا اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا دل رو رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا مگر میں اپنے ابا کو مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں جائے نماز پر بیٹھی۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ اس بار میں نے سورت پڑھنا شروع نہیں کی، میں صرف رونے لگی۔ میں نے کہا، اگر تم سن رہے ہو، اگر تم واقعی مدد کے لیے بھیجے گئے ہو تو میری مدد کرو، میرے ابا کو بچا لو، میں اور کچھ نہیں مانگتی، میں بس ان کی زندگی مانگتی ہوں۔ میں سسکیاں لے رہی تھی۔ اچانک کمرے میں ایک مانوس خوشبو پھیلی۔ یہ خوشبو پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ سندل یا مشک جیسی تیز مگر ٹھنڈی خوشبو تھی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی، وہ سایہ میرے سامنے تھا، پہلے سے زیادہ واضح، پہلے سے زیادہ روشن۔ اس کی آنکھوں میں وہی سکون تھا۔ مجھے اس بار خوف نہیں آیا، صرف ایک عجیب سی بے بسی محسوس ہوئی۔ وہ بولا اور اس کی آواز میرے پورے وجود میں اتر گئی، زینب، تجھے رب نے اپنے مخلوق سے مدد دلوائی ہے، تیرے صبر نے عرش کو ہلا دیا ہے، اب دیکھ۔ میں نے کچھ پوچھنا چاہا، میں نے کچھ کہنا چاہا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ مجھے یہ مدد نہیں چاہیے، مجھے صرف میرے ابا کی صحت چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ پھر غائب ہو گیا۔ وہ خوشبو بھی ہوا میں تحلیل ہو گئی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ میں ساری رات جاگتی رہی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اب دیکھ، اس کا یہ جملہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کیا وہ ابا کو ٹھیک کر دیں گے یا مجھے کوئی اور قیمت چکانی پڑے گی؟ اگلی صبح فجر کی اذان کے فوراً بعد دروازے پر ویسی ہی ہلکی سی دستک ہوئی جیسی اس پہلی رات ہوئی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔
اماں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا مگر دہلیز پر ایک کپڑے کا تھیلا پڑا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا۔ یہ بھاری تھا۔ میں اسے اندر لائی اور صحن کی مدھم روشنی میں کھولا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں آٹے کی بوری تھی، دالیں تھیں، چاول تھے اور سب سے اوپر ایک شیشی پڑی تھی۔ یہ وہی شیشی تھی جو ڈاکٹر نے لکھی تھی۔ اس کے ساتھ پرچہ بھی تھا جس پر دوا کا نام لکھا تھا۔ اس کے نیچے نئے کپڑوں کے تھان تھے۔ اتنا راشن اور اتنی مہنگی دوا! اماں بھی میری آواز پر جاگ گئی تھی۔ انہوں نے تھیلا دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ارے یہ کون رکھ گیا؟ شاید کسی نے صدقہ دیا ہے۔ اللہ اس کا بھلا کرے، کتنا نیک انسان ہے۔ اماں خوشی سے رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، زینب دیکھا اللہ نے ہماری سن لی۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں جانتی تھی یہ کس نے بھیجا ہے۔ یہ صدقہ نہیں تھا اماں، یہ غیبی مدد تھی۔ یہ ان سایوں کی طرف سے تھا۔ میں پریشان رہنے لگی۔ میں ابا کو وہ دوا کیسے دوں؟ کیا یہ حلال بھی ہے یا نہیں؟ کیا جنات کی دی ہوئی چیز استعمال کرنا گناہ ہے؟ میں نے دل کڑا کر کے وہ دوا ابا کو پلا دی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں اپنے ابا کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے دوزخ میں ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ دوا نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ابا کی کھانسی کم ہونے لگی، ان کے چہرے پر رونق آنے لگی۔ گھر میں راشن آ گیا تھا۔ کئی دنوں بعد بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اماں خوش تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، مگر میں جانتی تھی کہ اس کرم کے پیچھے کون تھا۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدد یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ابا کی صحت بہتر ہو رہی تھی مگر ہماری غربت تو وہیں تھی۔ ایک رات تیز بارش ہوئی۔ ہمارے کچے گھر کی چھت ٹپکنے لگی۔ ہم سب بہن بھائی ایک کونے میں سہمے بیٹھے تھے۔ اماں اور میں برتن رکھ رکھ کر تھک گئے۔ ابا کمزوری کی حالت میں چارپائی پر لیٹے تھے۔ چھت کا ایک حصہ بالکل گرنے والا تھا۔ مجھے لگا آج ہم سب اس چھت تلے دب جائیں گے۔ میں نے اس رات کوئی دعا نہیں کی۔ میں نے کسی کو نہیں پکارا۔ میں بس چھت کو گھور رہی تھی اور میرے دل میں ایک خیال آیا، اگر تم سن رہے ہو تو کیا تم ہمیں ایسے ہی مرتے دیکھو گے؟ صبح جب آنکھ کھلی تو بارش تھم چکی تھی۔ میں اٹھی اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ صحن خشک تھا۔ میں نے اوپر دیکھا تو چھت بالکل نئی ہو چکی تھی، جیسے کسی نے ساری رات محنت کر کے اسے دوبارہ بنایا ہو۔ ٹوٹی ہوئی کڑیاں نئی لکڑی سے بدل دی گئی تھیں۔ اوپر نئی مٹی کا لیپ تھا۔ یہ ناممکن تھا۔ ایک رات میں اتنا کام کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ ابا بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ کیسے ہوا زینب؟ کیا رات کو گاؤں کا کوئی آدمی آیا تھا؟ اماں بھی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ زینب ہمارے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے مشین، پھر راشن اور اب یہ چھت۔ مجھے سچ سچ بتا کیا بات ہے؟ اماں کی آواز میں خوف اور حیرت دونوں تھی۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ابا کی طرف دیکھا جو بستر سے اٹھ کر اس نئی چھت کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی خواب ہو۔ میں کیا کہتی؟ میں کیا بتاتی کہ اماں ہمارے گھر پر جنات کا سایہ ہے؟ میں نے اپنے آنسو ضبط کیے اور کانپتی آواز میں کہا، اماں یہ اللہ کی مدد ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو ایسے ہی دیتا ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ آپ شکر کریں۔ اماں نے مجھے گلے لگا لیا۔ وہ خوش تھی کہ ان کی بیٹی اتنی صابر شاکر ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی اندر ہی اندر کس عذاب سے گزر رہی ہے۔ میرا دل جانتا تھا کہ یہ مدد مجھے کتنی مہنگی پڑ رہی ہے۔ میں نے ان کی مدد قبول کی تھی۔ میں نے انہیں پکارا تھا اور اب وہ میرے گھر کا حصہ بن چکے تھے۔ میرا سکون مکمل طور پر چھن چکا تھا۔ مجھے ہر وقت ہر لمحہ اپنے ارد گرد ان کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھ سے کچھ چاہتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم تھا وہ کیا ہے۔ میں ہر رات اس خوف میں سوتی کہ آج پھر وہ آئیں گے اور اس بار وہ مجھ سے اس مدد کی قیمت مانگیں گے۔ دن گزرتے گئے مگر میرا خوف کم نہ ہوا۔ ابا کی صحت اب بہت بہتر تھی۔ وہ مہنگی دوا جو تھیلے میں آئی تھی اس نے جادو کا سا اثر کیا تھا۔ وہ اب مسجد جانے لگے تھے۔ ان کے چہرے پر پرانی رونق لوٹ آئی تھی۔ اماں بھی اسی ٹھیک ہوئی مشین پر دن رات کام کرتی۔ اب گاؤں کی عورتیں ان سے زیادہ کپڑے سلوانے لگی تھیں۔ کہتی تھیں، حلیمہ بی بی تمہاری مشین تو کمال کی سلائی کرتی ہے، دھاگا ہی نہیں توڑتی۔ گھر میں راشن تھا۔ بچے پیٹ بھر کر کھاتے تو ان کے چہروں پر بھی ہنسی لوٹ آئی تھی۔ سب خوش تھے سوائے میرے۔ میں ایک زندہ لاش بن گئی تھی۔ میں ہنستی تو میرا کہا مجھے خود کو کھوکھلا لگتا تھا۔ میں رات کو سو نہیں پاتی تھی۔ مجھے ہر آہٹ پر لگتا کہ وہ آ گئے ہیں۔ صحن میں رات کو برتنوں کی گرنے کی آوازیں آتی مگر صبح سب اپنی جگہ پر ہوتے۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی جو ابھی گود میں تھا
وہ اکثر رات کو چھت کی طرف دیکھ کر ہنستا جیسے کوئی اس سے کھیل رہا ہو۔ میں یہ دیکھ کر خوف سے کانپ جاتی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں یہ چھت کو دیکھ کر کیوں ہنستا ہے؟ اماں کہتی، پگلی، بچے تو فرشتوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، مگر میں جانتی تھی کہ وہ فرشتے نہیں ہیں۔ ہمارے گھر میں اب مدد بن مانگے آ رہی تھی۔ اماں کو ایک دن سلائی کے لیے کالے رنگ کے دھاگے کی ضرورت پڑی جو گاؤں میں کہیں نہیں مل رہا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ صبح گاہک کو کپڑے دینے ہیں۔ اس رات میں سو نہیں سکی۔ صبح جب اماں نے مشین چلانے کے لیے کھولی تو کالے دھاگے کی ایک نئی نلکی مشین پر لگی ہوئی تھی۔ اماں نے خوشی سے میرا ماتھا چوما۔ زینب تو سچ کہتی تھی، یہ سب اللہ کی مدد ہے۔ مگر میرا دل ڈوب گیا۔ وہ سن رہے تھے، وہ میری ہر بات، میری ہر سوچ کو سن رہے تھے۔ میرا کوئی راز نہیں رہا تھا۔ میرا گھر اب میرا نہیں رہا تھا، یہ ایک قید خانہ بن گیا تھا جس کے محافظ نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں رات کو اکیلے میں کہتی، تم کون ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے دور چلے جاؤ، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ مگر جواب میں صرف خاموشی ہوتی، یا کبھی کبھی وہی سندل اور مشک کی تیز خوشبو کمرے میں پھیل جاتی جو اس بات کا ثبوت ہوتی کہ وہ یہی ہے۔ میں پاگل ہونے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں دیواروں سے باتیں کر رہی ہوں۔ ایک رات میرا صبر جواب دے گیا۔ ابا مکمل صحت یاب ہو چکے تھے، گھر میں خوشحالی تھی، مگر میں گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ یہ کیسی مدد تھی جس نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں اس معاملے کا فیصلہ کر کے رہوں گی، یا تو پھر وہ مجھے مار دیں یا مجھے اس قید سے آزاد کر دیں۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اگر یہ تیرے دوست ہیں تو میرے دل میں اتنا خوف کیوں ہے؟ اگر یہ تیرے دشمن ہیں تو یہ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ یا اللہ، میری رہنمائی فرما، مجھ سے یہ بوجھ اب نہیں اٹھایا جاتا۔ میں سجدے میں گر کر رو رہی تھی جب کمرے میں وہی مانوس تیز خوشبو پھیلی۔ اس بار یہ اتنی تیز تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے سجدے سے سر اٹھایا، وہ سایہ میرے سامنے تھا۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ روشن اور واضح تھا۔ اس کا قد چھت کو چھو رہا تھا، اس کا وجود نور سے بنا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی گہرا سکون تھا۔ مجھے آج بھی خوف محسوس ہوا، مگر خوف پر میرا غصہ اور میری بے بسی حاوی آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں چیخ پڑی، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں میری زندگی عذاب بنا دی ہے؟ یہ کیسی مدد ہے جس نے میرا سکون چھین لیا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے یہ سب۔ یہ چھت لے جاؤ، یہ راشن لے جاؤ، یہ مشین لے جاؤ، بس مجھے میری زندگی، میری پرانی زندگی لوٹا دو، مجھے میرا سکون واپس کر دو۔ میں روتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی۔ وہ نورانی سایہ خاموشی سے مجھے سنتا رہا۔ جب میں تھک کر خاموش ہوئی تو وہ گہری پرسکون آواز میرے دماغ میں گونجی، زینب، ڈرو مت، ہم تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئے۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، پھر تم کون ہو؟ تم نے مجھے قیدی کیوں بنا رکھا ہے؟ مجھے ہر وقت تمہاری موجودگی کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ سایہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہم وہ مومن جنات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ہم اس گاؤں کے پاس سے گزر رہے تھے جب تو نے اس رات سورۃ الجن کی تلاوت کی۔ تیری تلاوت میں اتنا درد، اتنی سچائی اور اتنا یقین تھا کہ ہم رک گئے۔ ہم نے صدیوں سے انسان کی زبان سے اللہ کا کلام اتنے درد سے ادا ہوتے نہیں سنا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ تو کس حال میں ہے اور تیرے رب نے ہمارے دل میں تیری مدد کا خیال ڈالا۔ ہمیں حکم ہے کہ تیرے خاندان کی حفاظت کریں۔ میں سکتے کی حالت میں تھی۔ مومن جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، تو میں جن سے ڈر رہی تھی وہ میرے دشمن نہیں تھے۔ میری آواز جو غصے سے بھری تھی اب شرمندگی سے کانپ رہی تھی۔ حفاظت؟ مگر مجھے لگا جیسے میں قید ہو گئی ہوں۔ مجھے لگا تم مجھ سے اس مدد کی قیمت مانگو گے۔ وہ نورانی سایہ جیسے مسکرایا ہو۔ اس کی وجود سے نکلتی روشنی دھیمی اور پھر تیز ہوئی، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ انسان کا دل بہت کمزور ہے، ہم تجھ سے کوئی قیمت نہیں مانگتے، تیری نیکی اور تیرا صبر ہی قیمت ہے تیری۔ ہم نے صرف تیرے رب کا حکم پورا کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ زینب، ہماری مدد امتحان ہے، انعام نہیں۔ اگر تیرے دل میں ذرا بھی غرور آیا، اگر تو نے یہ سمجھا کہ یہ سب تیری عبادت یا تیری پاکیزگی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو سب کچھ چھن جائے گا۔ تیری نیکی اور تیرے صبر نے ہمیں یہاں روکا ہے۔ اگر وہ ختم ہوئی تو ہم بھی چلے جائیں گے، اور شاید حالات پہلے سے بدتر ہو جائیں
یہ الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے۔ یہ مدد نہیں تھی، ایک امتحان تھا، ایک ایسا امتحان جس میں ناکامی کی گنجائش نہیں تھی۔ میرا سارا خوف، سارا غصہ آنسوؤں میں بہہ گیا۔ میں نے ہاتھ اٹھا لیے، میں رو پڑی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ دولت، نہ نیا گھر، نہ یہ غیبی مدد۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ میرے ابا صحت یاب رہیں، میرے بہن بھائی پڑھ لکھ جائیں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سایہ میری طرف جھکا اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ٹھنڈا نرم ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ پرسکون آواز پھر گونجی، پھر جان لے، جب بھی تو سورۃ الجن پڑھے گی ہم تیرے گرد پہرا دیں گے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں۔ ہم تیرے گھر کے محافظ ہیں، جب تک تو نیکی اور سادگی پر قائم ہے ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سایہ روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ کمرے میں صرف سندل اور مشک کی دھیمی خوشبو باقی رہ گئی جو اس ملاقات کا ثبوت دے رہی تھی۔ میں دیر تک جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ میرے اندر کا طوفان تھم چکا تھا، میرے دل سے خوف کا وہ بھاری پتھر ہٹ گیا تھا۔ وہ قیدی نہیں تھے، وہ محافظ تھے، مگر یہ آزادی ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ آئی تھی۔ غرور، ایک لفظ جو میری ساری محنت ضائع کر سکتا تھا۔ اس رات مہینوں بعد میں سکون سے سو گئی۔ مجھے معلوم تھا میں اکیلی نہیں ہوں، مگر اب یہ احساس خوفناک نہیں بلکہ پرسکون تھا۔ صبح جب میں اٹھی تو فضا مختلف تھی۔ گھر وہی کچا تھا، چیزیں وہی پرانی تھیں، مگر ہر شے پر جیسے ایک سکون کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ ہوا میں سندل اور مشک کی وہی دھیمی خوشبو رچی بسی تھی جو اب خوفناک نہیں بلکہ مانوس لگ رہی تھی، جیسے کوئی خاموش محافظ کمرے میں موجود ہو۔ اماں اٹھی تو ان کے چہرے پر بھی سکون تھا۔ ابا فجر کی اذان دینے مسجد گئے تو ان کی آواز میں پرانا جوش اور صحت مندی لوٹ آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں کبھی اندھیرا زیادہ دیر نہیں ٹھہرا۔ زندگی بدلنے لگی، مگر بہت آہستہ، بہت خاموشی سے۔ ابا مکمل طور پر صحت یاب تھے۔ وہ مسجد کے کاموں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے چھوٹے موٹے جھگڑوں کے فیصلے بھی کرنے لگے۔ اماں کی سلائی مشین اب دن رات چلتی۔ گاؤں ہی نہیں، آس پاس کے قصبوں سے بھی عورتیں ان کے پاس کپڑے سلوانے آتی۔ کہتی، حلیمہ بی بی تمہارے ہاتھ میں صفائی بھی ہے اور برکت بھی، ہمارے کپڑے جلدی پھٹتے نہیں۔ چھوٹے بھائی اسکول جانے لگے، ان کی فیسیں اور کتابیں جیسے خود بخود پوری ہو جاتی۔ کبھی اماں کو سلائی کے اضافی پیسے مل جاتے، کبھی کوئی پرانا شاگرد ابا کو ہدیہ دے جاتا۔ غیبی مدد اب بھی جاری تھی، مگر اس کا انداز بدل گیا تھا۔ اب چھتیں راتوں رات تعمیر نہیں ہوتی تھی، نہ ہی راشن کے تھیلے دروازے پر ملتے تھے۔ اب اسباب پیدا ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مومن جنات، میرے محافظ، مجھے اور میرے خاندان کو محنت کا عادی بنا رہے تھے، بس ہماری محنت میں برکت ڈال دیتے تھے۔ وہ ہمیں بھکاری نہیں بلکہ محنتی انسان بنانا چاہتے تھے۔ میرا بھی معمول بدل گیا۔ میں اب بچوں کو قرآن پڑھانے کے بعد دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتی۔ میں نے ان سے مانگنا چھوڑ دیا تھا، میں نے صرف شکر کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں ہر نماز میں، ہر سجدے میں صرف ایک ہی دعا کرتی، یا اللہ میرے دل کو غرور سے بچانا، یا اللہ مجھے اس امتحان میں پورا اتارنا۔ میں جانتی تھی کہ وہ سن رہے ہیں، میں جانتی تھی کہ میری ہر سوچ، میری ہر نیت ان پر عیاں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو پہلے سے بھی زیادہ سادہ بنا لیا۔ میں وہی پرانے کپڑے پہنتی، وہی سادہ کھانا کھاتی۔ اماں کئی بار کہتی، زینب اب تو اللہ کا شکر ہے حالات بہتر ہیں، اپنے لیے 2 جوڑے نئے بنا لے۔ میں مسکرا کر ٹال دیتی، اماں ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی نئی چیز میرے دل میں یہ خیال نہ لے آئے کہ میں خاص ہوں۔ میں نوری زینب تو پہلے بھی تھی، مگر اب گاؤں والے مجھے زیادہ عزت سے دیکھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میری دعاؤں سے ہی ہمارے گھر کے حالات بدلے ہیں۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں میرا اصل امتحان شروع ہوا۔ گاؤں کی عورتیں اب مجھ سے دعائیں کروانے آنے لگی تھیں۔ پہلے تو میں گھبرا گئی، چاچی میں تو خود گنہگار ہوں، آپ ابا سے دعا کرائیں نا، مگر وہ اصرار کرتی، نہیں بیٹی تم نوری زینب ہو، تمہارے منہ سے نکلی دعا اللہ جلدی سنتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے چودھری کی بیوی، جو اپنی دولت اور اپنے تکبر میں مشہور تھی، ہمارے گھر آئی۔ اماں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چودھرانی ہمارے کچے گھر میں؟ وہ تنک کر بولی، حلیمہ سنا ہے تمہاری بیٹی کو ایک کامل پیر بن گئی ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہے سونا ہو جاتا ہے۔ تمہارا ٹوٹا گھر محل بن گیا، تمہارا میاں بستر سے اٹھ کر گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا۔ ہمیں بھی کوئی دم درود بتاؤ۔ اس کے لہجے میں حسد اور طنز تھا۔ میرا دل ایک پل کے لیے لرز گیا، مجھے غصہ آیا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ چودھرانی ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب تم ہمارے گھر کے پاس سے ناک بند کر کے گزرتی تھی،
مگر اسی پل مجھے اپنے محافظ کا جملہ یاد آ گیا، اگر غرور آیا تو سب کچھ چھن جائے گا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا۔ میرے کمرے سے سندل کی ہلکی سی خوشبو ابھر کر صحن تک آئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، چودرانی بی بی آپ بیٹھیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم کل بھی اللہ کے محتاج تھے، آج بھی ہیں، یہ سب اسی کا کرم ہے۔ میں کوئی پیر نہیں، میں تو بس اپنے ابا کی خدمت کرتی ہوں۔ چودرانی میرے اس ٹھنڈے جواب پر حیران رہ گئی۔ وہ کچھ اور برا بھلا کہنے آئی تھی، مگر میرا سکون دیکھ کر چپ ہو گئی۔ کچھ دیر بیٹھی اور پھر بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اماں نے کہا، زینب تو نے اچھا کیا، یہ عورت جھگڑا کرنے آئی تھی۔ میں خاموش رہی، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آج پہلا امتحان پاس کیا تھا، میں غرور میں نہیں آئی تھی۔ اس رات جب میں نے نماز پڑھی تو مجھے لگا جیسے میرے کندھے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہے۔ مجھے اپنے ارد گرد کی خوشبو پہلے سے زیادہ میٹھی اور پرسکون محسوس ہوئی۔ مگر یہ تو محض شروعات تھی۔ چند ہفتوں بعد گاؤں میں ایک وبا پھیلی، بچے بیمار پڑنے لگے، حکیم اور ڈاکٹر سب ناکام ہو گئے۔ پھر ایک دن وہی چودرانی روتی پیٹتی میرے پاس آئی۔ اس کا اکلوتا بیٹا بستر مرگ پر تھا۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی۔ زینب میری غلطیوں کو معاف کر دے، میں نے تجھے تانے دیے، مگر تو اللہ والی ہے، خدا کے لیے میرے بیٹے کے لیے دعا کر، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، میں نے سنا ہے تیری دعا رد نہیں ہوتی۔ میں پتھر ہو گئی۔ یہ سب سے کڑا امتحان تھا۔ اگر میں نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا گاؤں مجھے ولی سمجھ لے گا۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا، میں کیا کروں؟ اگر میں نے انکار کیا تو یہ تکبر ہوگا، اور اگر میں نے ہاں کی تو یہ غرور کا راستہ بھی کھول سکتا تھا۔ اماں نے مجھے ہلایا، زینب کچھ تو بول، چودرانی مر جائے گی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آیا، میں کون ہوتی ہوں شفا دینے والی؟ شفا تو میرا رب دیتا ہے۔ میں نے چودرانی کو اٹھایا، چاچی آپ مجھ سے نہیں اللہ سے مانگے، میں بھی دعا کروں گی، آپ بھی کریں۔ میں اس کے ساتھ اس کی حویلی چلی گئی۔ وہ شان و شوکت دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں، مگر میں سیدھی اس کمرے میں گئی جہاں اس کا بیٹا بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کوئی خاص عمل نہیں کیا، کوئی دم درود نہیں کیا۔ میں نے بس وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور پھر اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ میں رو رہی تھی، یا اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں، تو مجھے اس فتنے سے بچا لے۔ اگر اس بچے کی شفا میں میری آزمائش ہے تو مجھے ناکام کر دے، مگر مجھے غرور سے بچا لے۔ میں نے دعا کی، یا اللہ اس ماں پر رحم فرما، اس بچے کو شفا عطا فرما۔ شفا دینے والی ذات صرف تیری ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں مٹی ہوں۔ میں نے دعا کی اور اٹھ گئی۔ چودرانی نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ بس بیٹی اتنا ہی؟ میں نے کہا، چاچی میں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے، اب وہ جانے اور اس کا کام۔ میں حویلی سے باہر نکلی تو میرا جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ عمل درست تھا یا غلط۔ میں نے خود کو بچایا تھا یا اس بچے کی جان کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں گھر کی طرف تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ جیسے ہی میں نے اپنی گلی میں قدم رکھا، مجھے اپنے پیچھے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا محسوس ہوا۔ وہی مانوس خوشبو، مگر اس بار اتنی تیز کہ میرے نتنے بھر گئے۔ میں ٹھٹک گئی۔ میں اپنے گھر سے دور تھی، مگر وہ خوشبو میرے ساتھ تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، گلی خالی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف میرے گھر کے محافظ نہیں تھے، وہ میرے محافظ تھے۔ وہ میرے ہر قدم، ہر نیت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس حویلی میں بھی میرے ساتھ تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ میں چودرانی کے سامنے کیا کرتی ہوں۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ تحفظ ایک پنجرہ بنتا جا رہا تھا، ایک ایسا پنجرہ جس سے فرار ناممکن تھا۔ کیا میں نے یہ امتحان پاس کیا یا میں نے انہیں ناراض کر دیا؟ میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ یہ کیسا سایہ ہے، یہ رحمت ہے یا زحمت؟ میں اس بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر کسی بت کی طرح جمی کھڑی تھی۔ وہ خوشبو، وہ صندل اور مشک کی مانوس مہک جو پہلے صرف میرے کمرے تک محدود تھی، آج حویلی سے میرا پیچھا کرتی ہوئی میرے دروازے تک آ گئی تھی۔ اس خوشبو نے آج مجھے پہلی بار تحفظ کا نہیں بلکہ ایک نادیدہ قید کا احساس دلایا تھا۔ میرے محافظ میری ہر نیت، ہر قدم کو دیکھ رہے تھے۔ وہ حویلی میں میرے ساتھ تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ میں چودرانی کے سامنے کیا کرتی ہوں، کیا سوچتی ہوں۔ میرا دل خوف سے بیٹھ گیا۔ یہ امتحان میری برداشت سے باہر تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلی صبح چودرانی کا بیٹا آنکھ کھولے گا یا نہیں، اور اگر اس نے آنکھ کھول دی تو گاؤں والے میرا کیا حال کریں گے، اور میرے یہ محافظ میرے غرور یا عاجزی کا کیا فیصلہ سنائیں گے۔ اس رات میں سو نہیں سکی۔
میں جائے نماز پر بیٹھی رہی مگر میں نے دعا نہیں کی، میں صرف کانپتی رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میرے ارد گرد وہی خوشبو کسی بادل کی طرح پھیلی ہوئی تھی، اتنی گہری، اتنی واضح کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ یہی تھے، میرے بہت قریب، اور وہ انتظار کر رہے تھے۔ صبح فجر کی اذان سے پہلے ہی ہمارے دروازے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کوئی پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اماں اور ابا بھی گھبرا کر اٹھ گئے۔ ابا نے پوچھا، کون ہے اس وقت؟ باہر سے چودھری کی آواز آئی، کاشف مؤذن، دروازہ کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ ابا نے جیسے ہی دروازہ کھولا، چودھری جو کل تک اکڑ کر چلتا تھا اندر داخل ہوا اور سیدھا میرے قدموں میں گر گیا۔ میں خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ زینب بیٹی، تو نے میرا گھر بچا لیا، تو نے میری نسل بچا لی۔ میرا بیٹا آنکھیں کھول چکا ہے، اس کا بخار ٹوٹ گیا ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ تو نے کیا ہے نوری زینب۔ میں سکتے میں کھڑی تھی، وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ یا اللہ، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو امتحان کا آغاز تھا۔ اماں نے خوشی سے نعرہ لگایا اور چودھری کو اٹھایا۔ مبارک ہو چودھری جی، اللہ نے کرم کیا۔ مگر چودھری مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے چودھرانی اور نوکروں کی قطار تھی۔ ان کے ہاتھوں میں تھال تھے جو کپڑوں، سونے اور اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ چودھرانی آگے بڑھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھنے لگی، مگر میں نے اپنا سر پیچھے کر لیا۔ وہ رو رہی تھی۔ زینب، میں جاہل تھی، میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ تو اس گاؤں کی عزت ہے، یہ سب قبول کر لے، یہ تیرے لیے ہیں۔ اس نے ایک تھال میرے آگے کیا جس میں سونے کے کنگن چمک رہے تھے۔ اماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ابا بھی خاموش کھڑے تھے۔ سارا گاؤں ہمارے دروازے پر جمع ہو چکا تھا۔ نوری زینب زندہ باد، نوری زینب ولی اللہ ہے، آوازیں آ رہی تھی۔ میرا سر چکرا رہا تھا، مجھے لگا جیسے میں ابھی گر پڑوں گی۔ میرے کانوں میں چودھری کی آواز نہیں بلکہ اس نورانی سائے کی آواز گونج رہی تھی، اگر غرور آیا تو سب چھن جائے گا۔ یہ تھا وہ غرور کا لمحہ، یہ تھا وہ امتحان، یہ سونا، یہ عزت، یہ ولایت کا درجہ، یہی میری آزمائش تھی۔ میرا دل چاہا میں چیخ کر کہوں کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ ان سایوں نے کیا ہے جو میرے گھر میں رہتے ہیں، مگر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو جوڑا۔ میری آواز بمشکل میرے حلق سے نکلی، چودھری صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے میرے قدموں میں نہ گریں۔ شفا میں نے نہیں، میرے اللہ نے دی ہے، میں نے صرف دعا کی تھی جو ہر کوئی کرتا ہے۔ چودھرانی بولی، نہیں بیٹی، ہم ساری رات روتے رہے مگر شفا تیری دعا سے ملی، یہ لے، یہ قبول کر۔ اس نے کنگن میرے ہاتھ میں پہنانے چاہے مگر میں نے ہاتھ کھینچ لیے۔ نہیں چاچی، میں یہ نہیں لے سکتی، یہ رشوت ہوگی، میں نے اللہ کے کام کا معاوضہ نہیں لینا۔ اماں نے مجھے کوہنی ماری، زینب پاگل ہو گئی ہے، یہ اللہ کا رزق ہے، وہ خوشی سے دے رہے ہیں۔ میں اماں کی طرف مڑی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں بس، یہ رزق نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ میری آزمائش ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ لے جاؤ یہ سب۔ چودھری صاحب، اگر آپ واقعی میرے شکر گزار ہیں تو یہ سارا سونا اور یہ راشن گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دیں، میرے لیے میری نیت ہی کافی ہے۔ پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ چودھری اور چودھرانی مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اماں کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ تھا۔ ابا نے پہلی بار مداخلت کی، زینب جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے چودھری صاحب، ہم نے اپنی بیٹی کو بیچنا نہیں ہے، اللہ نے شفا دی ہے، اس کا شکر ادا کرو اور یہ سب غریبوں میں بانٹ دو۔ چودھری کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے نوکروں سے کہا، ٹھیک ہے، جیسا نوری زینب کہے، یہ سب مسجد میں لے جاؤ اور اعلان کر دو کہ یہ زینب بیٹی کی طرف سے گاؤں والوں کے لیے ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ تیرا شکر۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے اس سب سے بڑی آزمائش کو پار کر لیا تھا۔ میرے کمرے میں پھیلی وہ تیز خوشبو اب مدھم ہو رہی تھی، جیسے کوئی مطمئن ہو کر پیچھے ہٹ گیا ہو۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، وہ میری ہر نیت کو جانچ رہے تھے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں کی نظر میں میری عزت اور بڑھ گئی، مگر اب وہ مجھ سے ڈرنے بھی لگے تھے۔ وہ مجھے انسان نہیں کچھ اور سمجھنے لگے تھے۔ وہ مجھ سے دعا کرانے آتے مگر میرے قریب نہیں آتے تھے۔ میں نے خود کو اپنے گھر میں قید کر لیا۔ میں صرف بچوں کو پڑھاتی اور اماں کا ہاتھ بٹاتی۔ میں نے گاؤں والوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کسی کی تعریف میرے دل میں غرور پیدا نہ کر دے۔ ابا نے اس رات مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں آج شفقت کے ساتھ ساتھ ایک سمجھ بھی تھی۔ زینب، میری بیٹی،
میں تجھے مغرب کے وقت سورۃ الجن پڑھنے سے روکتا تھا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تو انہیں سنبھال نہیں پائے گی، مگر میں غلط تھا۔ تو نے انہیں سنبھال لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے بیٹی۔ اللہ نے تجھے اپنی غیبی مخلوق کی مدد دے کر آزمایا ہے، اور اس آزمائش میں مال و دولت سے زیادہ خطرناک چیز عزت اور ولایت کا غرور ہے۔ تو نے آج خود کو بچا لیا۔ آج مجھے فخر ہے کہ تو میری بیٹی ہے۔ میں ابا کے گلے لگ کر رو دی۔ میں نے کہا، ابا یہ بوجھ بہت بھاری ہے، مجھ سے یہ نہیں اٹھایا جاتا۔ وہ بولے، جو بوجھ اٹھانے کے لیے چن لیا جائے وہ انکار نہیں کر سکتا، صرف صبر کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، زندگی معمول پر آ گئی، میرے بھائی پڑھ لکھ گئے، ابا اور اماں کی زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ غیبی مدد اب بھی جاری تھی، مگر اب وہ اسباب کے پردے میں تھی۔ بھائیوں کو اچھے اسکولوں میں وظیفے مل گئے تھے، اماں کی سلائی کا کام اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے 2 اور لڑکیوں کو ساتھ رکھ لیا۔ ہمارا کچا گھر پکا ہو گیا، مگر اس میں کوئی شان و شوکت نہیں تھی، بس ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ نادیدہ محافظ اب میرے گھر کا حصہ بن چکے تھے، ان کی خوشبو اب میرے گھر کے ہر کونے میں رچ بس گئی تھی۔ میں اب ان سے ڈرتی نہیں تھی، مجھے ان کی عادت ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر اب یہ احساس قید نہیں، ایک ذمہ داری لگتا تھا۔ میں نے کبھی ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی انہیں پکارا۔ میں نے وہ پہلی رات والی سورۃ الجن دوبارہ کبھی مغرب کے وقت نہیں پڑھی، اس لیے نہیں کہ میں ڈرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ اب مجھے کسی معجزے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا پورا گھر ہی ایک معجزہ بن چکا تھا۔ پھر ایک رات، اسی سردیوں کی شام جب سال پہلے میں نے پہلی بار وہ سورت پڑھی تھی، سب سو چکے تھے۔ میں عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس کڑے امتحان میں سرخرو کیا۔ میرا دل چاہا کہ میں آج برسوں بعد اس سورت کو دوبارہ پڑھوں، اس بار مدد مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ ان مومن جنات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جنہوں نے میرے خاندان کی حفاظت کی اور مجھے غرور سے بچائے رکھا۔ میں نے وضو کیا اور تلاوت شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز میں اب لرزش نہیں تھی، سکون تھا۔ جیسے جیسے میں آیات پڑھتی گئی، کمرے میں وہی روشنی پھیلنے لگی، مگر اس بار یہ ہیبت ناک نہیں تھی، یہ چاندنی کی طرح ٹھنڈی اور پرسکون تھی۔ جب میں نے سورت مکمل کی تو وہ نورانی سایہ میرے سامنے تھا۔ اس کا قد اب بھی چھت کو چھو رہا تھا، مگر اس کی روشنی میں اب جلال نہیں، شفقت تھی۔ وہ گہری آواز میرے دماغ میں گونجی، زینب۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس بار میں بولی، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے میرے ابا کو زندگی دی، میرے خاندان کو عزت دی، اور سب سے بڑھ کر مجھے میرے نفس کے شر سے بچایا۔ سایہ مسکرایا اور کمرے میں روشنی بڑھ گئی۔ زینب، آزمائش ختم ہوئی۔ ہم تمہیں مدد دینے نہیں آئے تھے، ہم تمہیں آزمانے آئے تھے۔ تیرے رب نے دیکھنا چاہا کہ جب وہ اپنی کمزور مخلوق کو اپنی غیبی طاقتوں سے نوازتا ہے تو کیا وہ فرعون بن جاتی ہے یا عبد رہتی ہے؟ تو عبد رہی۔ تو نے مدد کو انعام نہیں، امتحان سمجھا۔ تو کامیاب ہوئی۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، کیا تم اب چلے جاؤ گے؟ وہ آواز آئی، ہمارا حکم پورا ہوا۔ تیرے خاندان کی بنیادیں اب پکی ہو چکی ہیں، تیرے بھائی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں، اور تیرا ایمان غرور سے پاک ہے۔ ہمیں اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، مگر یاد رکھ، اللہ کے نیک بندوں کے گھر کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ہمارا تحفظ تجھ پر ہمیشہ رہے گا۔ سایہ مدھم ہونے لگا۔ میں نے کہا، اور اس مدد کی قیمت؟ آواز بالکل دھیمی ہو گئی، جیسے کوئی دور جا رہا ہو۔ اس کی قیمت تیری عاجزی تھی، وہ تو نے ادا کر دی۔ روشنی مکمل طور پر غائب ہو گئی، مگر وہ خوشبو، وہ سندل اور مشک کی مہک، وہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں بس گئی، اور تب سے زینب کے گھر میں کبھی اندھیرا زیادہ دیر نہیں ٹھہرا۔ غربت کا اندھیرا، بیماری کا اندھیرا، یا نا امیدی کا اندھیرا۔ میرے بھائی شہر جا کر بڑی نوکریوں پر لگ گئے۔ انہوں نے اماں ابا کو اپنے پاس بلانا چاہا، مگر اماں اور ابا نے نور پور چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ اسی گھر میں رہنا چاہتے تھے جہاں ان پر رحمت نازل ہوئی تھی۔ میں نے بھی یہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی زندگی گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے وقف کر دی۔ میں نوری زینب تھی اور نوری زینب ہی رہی۔ گاؤں والے اب بھی کہتے ہیں، اگر کوئی آدھی رات کو بھی اس گلی سے گزرتا جہاں میرا گھر تھا تو اسے ہلکی سی اود جیسی خوشبو محسوس ہوتی جو کسی اور گھر سے نہیں آتی تھی۔ اور گاؤں کے بزرگ قسم کھاتے تھے کہ انہوں نے کبھی کبھی چاندنی راتوں میں میرے گھر کی چھت پر ایک مدھم نور لہراتا دیکھا ہے، جیسے کوئی پوشیدہ مخلوق سجدے میں گری میرے خاندان کی سلامتی کی دعا دے رہی ہو۔